Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سے متعلق ایک سوال جو پچھلے ایک آدھ مہینے میں مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا، پر اس پر ویڈیو بنانے کا ابھی تک موقع نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ گناہگار مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کو عذاب قبر کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن کریم میں قبر کے عذاب کا دو طرح کا ذکر آتا ہے۔ اس میں سے ایک تو مسلسل تا قیامت تک ہے، اور دوسرا غیر مسلسل بقدر گناہ۔ پہلی قسم کے متعلق سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جلائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو مع فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو، اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اچھا، اسی طرح سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ اچھا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، شب معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب بھی کچلا جاتا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا، اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ بخاری شریف میں ایک شخص سے متعلق قصہ بھی مذکور ہے کہ دو دھاری دار چادریں پہن کر اکڑتا ہوا چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا۔ تو یہ تو ایک قسم ہو گئی جس میں قرآن و حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی ذات کا منکر ہو یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ صبح و شام مسلسل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر دوسری قسم پہ آ جائیں کہ عذاب ایک مدت تک ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے گناہ کم ہوں گے، انہیں ان کے جرم کے حساب سے عذاب ہونے کے بعد یہ گناہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب بھی کم ہو جائے گا، جس طرح کہ آگ میں کچھ مدت تک عذاب ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کے اقربا وغیرہ کی جانب سے جب دعا ہوتی ہے اور صدقات ہوتے ہیں یا استغفار ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہی وجہ تھی شاید سوال پوچھنے کی کہ کیونکہ ہمیں پیارے ہمارے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی فکر تو ہوتی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے خدا نہ خواستہ اگر عذاب میں مبتلا ہو جائیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ہمارے ذمے ایک ہمارے پیاروں کی ذمہ داری یہ بھی ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال کرتے رہیں، دعا اور استغفار کرتے رہیں، تاکہ اس دنیا میں ان کے ساتھ معاملات آسان ہو جائیں، اور اگر ان کا بیڑا پار ہے اور وہ اچھے اور نیک ہیں تو پھر ان کے درجات میں بلندی ہو جائے گی۔ تو ایدر وے اٹس اے ون ون سچویشن۔ اچھا، کتاب الروح میں ابن قیم اس ضمن میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، تو اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے۔ تو المسألة الرابع عشر وهي قول عذاب القبر دائما او منقطع، کہ یا تو عذاب قبر دائما ہوتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے۔ تو پیج نمبر